آج ہم ماس میڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں ماس میڈیا یا ابلاغ عامہ کی ایجاد جدید ٹیکنالوجی کی مرہون منت ہے، لیکن تاریخی اور فکری لحاظ سے واقعہ کربلا یعنی 61 ہجری کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جس جرات اور حکمت کے ساتھ سچائی کو دنیا تک پہنچایا، انہیں تاریخ اسلام کی پہلی اور عظیم ترین میڈیا نمائندہ مانا جاتا ہے۔ اس تاریخی اور فکری پہلو میں کوفہ اور شام کے تاریخی خطبے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے خطبوں نے اس وقت کے سب سے طاقتور میڈیا کا کردار ادا کیا۔ آپ نے کوفہ کے بازاروں اور دربار یزید یعنی شام میں جو فصیح و بلیغ خطبے دیے، ان کا مقصد یزید کی طاقت کو چیلنج کرنا اور عوام کی آنکھیں کھولنا، پروپیگنڈے کے خلاف آواز یعنی کاؤنٹر پروپیگنڈا۔ موجودہ ماس میڈیا کی اصطلاح میں اسے کاؤنٹر پروپیگنڈا یا بیانیے کی جنگ کہا جاتا ہے۔ حضرت زینب نے ثابت کیا کہ قلم، زبان اور سچ کی طاقت بڑی سے بڑی طاقت یعنی فوجی طاقت کو شکست دے سکتی ہے۔ اسی طرح ذہنی انسان کی تطہیر کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کا آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ بھولنا بنی نوع انسان کی فطرت ہے۔ زمانے قدیم سے لے کر آج تک دانشوروں کے سامنے بھولنا یعنی بھول جانا غور و فکر کا ایک اہم موضوع رہا ہے۔ بھولنے کی اس مرض پر سب سے پہلا طریقہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا۔ سب سے اہم ترین مسئلہ جو المصائب حضرت زینب کے سامنے تھا وہ مقصد شہادت شہدائے کربلا کی تشہیر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ مصائب سے زیادہ مقاصد کی حفاظت اور تشہیری ضرورت ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد قید و بند کی انتہائی سختیوں کے باوجود حضرت زینب تشہیر شہادت کا اہم ترین فریضہ ادا کرتی رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شہادت حسین کے المناک واقعات انسانی ذہن سے محو ہو جائیں یعنی بھول جائیں اور خدا نخواستہ مقصد شہادت رائگان ہو۔ رحمت رسول کے سائے میں پلی علی کی بیٹی انسانی نفسیات کا زبردست ادراک رکھتی تھی اور وہ یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ہر عقیدہ عوام سے تعلق قائم کیے بنا فروغ نہیں پا سکتا۔ اس لیے انہوں نے عزاداری کے ذریعے لوگوں تک اپنی بات پہنچا کر ایک تعلق قائم کیا جس سے آج ترقی پذیر زمانے میں ماس میڈیا کہا جاتا ہے۔ جناب زینب اپنے بھائی امام حسین کی انقلابی تحریک کی کامیابی کے لیے ماس میڈیا کی اہمیت کو جانتی تھی اور جناب زینب سے پہلے ذرائع ابلاغ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ عرب کے قبائلی زندگی میں پیغام رسانی کا ایک طریقہ تھا، یعنی قاصد کے ذریعے پیغام بھیجنا یا پیغام وصول کرنا۔ ماس میڈیا کا پہلا تصور اذان کی صورت میں دنیا کی نظر کے سامنے آیا۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں ماس میڈیا کے تصور کو سب سے پہلے حضرت زینب نے پھیلایا اور اپنے بھائی کی یاد کو ماس میڈیا کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ اس ماس میڈیا کے ذریعے اسلام جہاں جہاں بھی گیا وہاں وہاں اس کی بنیاد مضبوطی کے ساتھ قائم ہوئی۔ اس زمانے میں بھی جبکہ سائنس کی جدید دریافتوں نے پبلسٹی کے بے شمار ذرائع پیدا کر دیے اور ماس میڈیا یونیورسٹی میں پڑھایا جانے والا مضمون بن گیا، ماس میڈیا کا جو عملی تصور جناب زینب نے دمشق کے قید خانے سے چھوٹ کر پہلی بار دنیا کو دیا تھا۔ جناب زینب ماس میڈیا کے تصور کی خالق ہیں اور انہوں نے یہ تصور کو خلق کر کے دنیا پر جو احسان کیا ہے وہ احسان در حقیقت کربلا میں دی جانے والی امام حسین کی قربانی کا جاودانی اثر ہے۔ نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں ماگام سے منیر حسین خرہ۔